أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت انسان کی زندگی کا تعین کرنے والے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کی پیدائش اور وفات کا درمیانی وقت مالک نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائش کے ساتھ امتحان کے مراحل سے گزار کر کے اس اگلے جہان کے لیے تیار کر سکے جہاں انہیں لوٹ کے جانا ہے، کہ کون اچھے اعمال کے ساتھ آتا ہے اور کون خود کو بگاڑ کے آتا ہے۔ انسان کی یہ زندگی جو میں سمجھ سکا ہوں، امید ہے آپ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن کی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو اچھے والدین مل جائیں، ماں کی ممتا ہو، باپ کی شفقت ہو، اور وہ پیار کرنے والے ہوں، بچہ یتیم نہ ہو، مسکنت نہ ہو، غربت نہ ہو، پریشانیوں سے بچ کر کے خوبصورت ناز و نعم میں انسان کا بچپن، اور اسی میں وہ پلا ہو۔ پھر اس کے بعد جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے تو اسے باوفا، باوشعار، باوقار، بالحاظ، بامروت جیون ساتھی مل جائے، مرد کو عورت، عورت کو مرد، اور پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اس دنیا، اس کے حسن و جمال کو دیکھیں، اور پھر مالک اچھا گھر دے دے، اچھی گاڑی دے دے، کاروبار اچھا دے دے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کے بعد اگر بڑھاپا آئے تو بڑھاپے میں وقار ہو، بچے ہوں، اولاد ہوں، اور وہ فرما بردار ہوں، اور یوں یہ دنیا کی زندگی مکمل ہو جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ زندگی بہت کامیاب ہے۔ انسان کی اسی سوچ کو اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ذکر کیا اور فرمایا زین للناس، انسانوں کے لیے یہ بات مزین کر دی گئی ہے، حب الشہوات من النساء، کہ ان کے اچھے جیون ساتھی خوبصورت، حسین و جمیل، باوقار، بالحاظ، اور یہ رغبتیں، چاہتے، محبتیں، بس یہ زندگی چلتی رہے، والبنین، اولاد جو ہے ان میں بیٹوں کی کثرت ہو، بیٹیاں ہوں، والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، انسان کے پاس سونے چاندی کی اینٹیں ہوں، خزانے ہوں، والخیل المسومہ، اور برینڈڈ اس کے پاس سواریاں ہوں، گاڑیاں ہوں۔ یہاں اگر مسومہ گھوڑوں کا ذکر ہے تو خاص گھوڑے جو تیار کر کے مہنگے ترین ہوتے تھے، اور آج کے دور میں ہمارے ہاں یہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، وہ ہو، ہر دن نیا برانڈ، اور اس میں جدت، اور اس کی طرف ہماری بھاگ دوڑ۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامِ، انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے لیے کیٹل فارم ہوں، اور اس کے اندر ماشاءاللہ جانور ہوں، انواع و اقسام، وہاں پہ وہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں، باقی ضروریات ہوں، گوشت پوست ہو، والحرث، کھیتی باڑی ہو، غلہ ہو، باغات ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات دنیا، لوگوں یہ دنیا کی زندگی کا مال ہے۔ سارا کچھ بیان کر کے کہ مزین ہے، اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مال ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، تمہارے رب کے پاس اس سے بہت بہتر ہے۔ وہ جو بہتر ہے
اس کو بھی ہم آج پڑھیں گے، لیکن انسان نے اس بہتر کو چھوڑ کے جس طرف اپنے آپ کو چلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جتنے بھی ٹیسٹ آپ دنیا کے مال کے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا موت کا ذائقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اکثروا من ذکر حادم اللذات، لوگوں جہاں دنیا کے ٹیسٹ، مزے، آسانیاں، آسائشیں چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہوں، تو بیچ میں بیٹھ کر کے کبھی موت کو بھی یاد کر لیا کرو، کبھی قبرستان کو، اپنی قبر کو، اپنی تنہائی کو، اپنی جدائی کو، اور اپنی خلوت کو جہاں کسی نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، اور اگر کوئی گیا بھی تو لوٹ آئے گا۔ فرمایا انسان کے ساتھ عموماً 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، کوئی وہاں نہیں رکتا، اس کا مال جاتا ہے، اور مال میں آخری چیز کبھی 4 پائی اور 1 کھیس ہوتا تھا، اب تو 4 پائی بھی لوگ مسجد سے لیتے ہیں، گھر کی نہیں لگاتے، اور جو کھیس ہوتا ہے وہ بھی لپیٹ کے آخری وقت میں اسے بھی نکال لیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کے مال میں سے اس کا کفن اس کے ساتھ ہے۔ اہل و عیال گئے لوٹ آئے، مال گیا لوٹ آیا، اور تیسری چیزیں اس کے اعمال، وہ پتہ نہیں وہ لے کے گیا ہے کہ نہیں گیا، کمائے ہیں کہ نہیں کمائے، توجہ ہے کہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کی دنیا کے سارے مزے ختم کر دینے ہیں موت کے مزے نے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اعمال کے نتائج، اجر، یہ آپ کو قیامت کے دن ملنے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں بھیج دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ بندہ کامیاب ہے۔ کامیاب زندگی اور کامیاب زندگی کا تصور ہماری آج کی ملاقات اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سیرت طیبہ، تو اللہ اگر یہ کامیابی ہے تو پھر دنیا کے اتنے مال و متاع جو گنوائے ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، دھوکے کے علاوہ۔ قرآن مجید کو جہاں بھی آپ پڑھیں گے، یا تو اسے وہ کھیل کود بتائے گا، یا کھلونا بتائے گا، یا دھوکہ بتائے گا۔ اگر میں اس کو ٹائٹل دوں کہ سراب حیات، زندگی کا سراب کیا ہے؟ دور مجھے صحرا میں پانی نظر آیا، میں پیاسا ہوں، میں جتنا اس کے قریب جاتا ہوں سراب مجھ سے دور جا رہا ہے، وہ پانی نہیں ہے مگر مجھے پانی دکھ رہا ہے۔ دنیا کا ظاہر جو ہے، جو ہمیں دکھ رہا ہے، وقتی طور پہ اللہ نے ضروریات میں رکھا ہے، اور اسے ضرورت تک رکھا جائے۔ ضرورت ضرر سے ہے جسے لینے کے علاوہ نقصان ہوتا ہو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھتے تو یقیناً جنت کے محل اتارے جا سکتے تھے۔ جب منسلوہ اترتے تھے تو میرے محبوب کے گھر کے اندر 20 دن 30 دن چولہا کیوں نہیں جل رہا تھا؟ جب معراج کر کے لوٹے اور آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان دیکھے اور صحابی رو پڑے اور کہا کہ حضور آپ کے لیے کوئی نرم جلد کا جو ہے وہ بستر ہم کیوں نہ بنا دے، کوئی گدا میٹرس ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ لیٹیں، آرام کریں، آپ تو دنیا کے سردار ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے اس ناز و نعم میں دل کیسے لگا لوں؟ کیف انعم وصاحب القرن کا دل تکمل کرن، میں دیکھ کے آیا ہوں جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ اس کرن کو لے کے کھڑا ہے، کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے، متی یؤمر بالنفخ، کب اللہ حکم دیں کہ پھونک مار، اور وہ پھونک مارے اور دنیا کی ساری نعمتیں تہس نہس ہو جائیں۔ اور پھر محبوب نے یہ لفظ کہے ما انا الا کراکب استظل تحت الشجرہ، میرے اصحاب میری فکر نہ کریں، میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو دوپہر کو گرمی کی شدت میں ایک درخت کے نیچے رکا، سایہ لیا، کیلولا کیا اور کچھ پل آرام کیا، اور پھر اس کے چلنے کا وقت آ گیا تو وہ چل پڑا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے راستے میں اپنے گھر نہیں بناتا۔ ہم لاری اڈے کے اوپر یا کسی ریلوے اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ پہ جا کر کے اپنے گھر محلات تعمیر نہیں کرنے لگتے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری منزل کہیں آگے ہے، ہم نے آگے جانا ہے۔ تو اگر اس دنیا کو لیں، عمدگی سے لیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اس کا حسن لیں اور اسے دین کے ساتھ ٹچ رکھیں،
تو یقین کیجئے اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں. اور اگر اسے صرف دنیا کی حد تک رکھیں تو بڑے لوگوں کے تذکرے آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا. قارون کے خزانے، نمرود کی سپاہ قوت، طاقت، حکومت، اور اسی طرح فرعون کی وہ ساری پاوریں آپ دیکھ رہے ہیں. ابو جہل کی سرداریاں، ان کے کام نہ آئی، مال و متاع کام نہ آئے. اگر کام آیا تو جس شخص نے کھجور کا ایک ٹکڑا، اس کے پاس دینے کو کچھ اور نہیں تھا، پوری کھجور نہیں تھی، روزے دار ہیں، پوری فیملی روزے سے ہے، ایک کھجور کے پہلے ہی انہوں نے 8 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں. پھر آواز آتی ہے کہ افطاری کروا دیجئے. وہ نہ نہیں کرتے، وہ رب کا شکوہ نہیں کرتے کہ رب پہلے گھر میں کچھ نہیں، اوپر سے مہمان بھیج دیا ہے. ایک کھجور 8 لوگ. پھر جو اپنے حصے کی باریک قطرن اس نے کھجور سے اتاری تھی، اس کے 2 حصے کر کے آدھا اس بندے کے ہاتھ پہ رکھتا ہے کہ روزے دار روزہ کھول، اللہ کے رزق پہ بسم اللہ پڑھیے، روزہ کھولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. دینے کو پوری کھجور نہیں، اگر آپ نے ایک کھجور بھی رب کی دی ہوئی اور بھیجے ہوئے بندے کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے تو یہ بھی آپ کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو ڈھال بنا دیں. اس لیے ان حوالوں سے آج کی ہماری جو ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خبر لی الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جن کو رب نے دنیا دی اور باکمال دی. ان کے پاس انبیاء آئے، دین آیا، شریعت آئی، وحی آئی، زندگی کیسے گزارنی ہے وہ طریقت آئی، لیکن ان لوگوں نے دین کو تفریح کا سامان بنا لیا. استہزاء کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے، مخول کرنے لگے، دین اور اہل دین کے اوپر جگت بازی کرنے لگے، جملے کسنے لگے، انہیں ہلکا جاننے لگے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے خوش نمائیوں کے اپنے جال میں جکڑ لیا اور غرور میں مبتلا ہو گئے. اللہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. آج قیامت کے دن یہ ترلے کریں، یہ منتیں کریں. اگلی ملاقات میں انشاءاللہ ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جل رہے ہیں اور جنتی اسے ترلے ڈال رہے ہیں. اللہ کے لیے تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، کوئی 2 گھونٹ پینے کو دے دو. گرم کھولتی پی 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 کے زندگی اجیرن ہو گئی ہے. کانٹے دار چھتر توہر کھا کھا کر کے پیٹ، جسم، جلد گل گئی ہے. اللہ کے رزق میں سے جنتیوں کچھ ہمارے اوپر بھی پھینک دو، کو پانی کے 2 گھونٹ پھینک دو. دنیا میں مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والے، دین والوں کو حقیر اور گھٹیا جاننے والے، اور اپنے آپ کو انعام و اکرام میں گننے والے کہ یہی تو جنت ہے. اور جنت کیا ہوتی ہے؟ کس بے وقوفوں کی جنت میں تم رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پانی مانگیں گے، یہ بھیک مانگیں گے، یہ ترلے ماریں گے، یہ گڑ گڑاہٹ کے ساتھ گڑ گڑا کے رو رو کے آنسو بہا کے مانگیں گے. اور جنتی کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں نعمتیں، یہ پانی اور کھانے جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، دنیا دار اور صرف دنیا میں مست رہنے والوں کے لیے حرام کر دیے. آگے اللہ نے ان کی وضاحت کی ہے کہ جنہوں نے دین کو کھلونا بنا لیا تھا، تماشا بنا لیا تھا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں تھا، استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا مخول کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے جیسے تم دنیا میں جا کے دنیا کی میری دی ہوئی نعمتوں میں مجھے بھول گئے تھے، آج ہم بھی تمہیں بھول گئے. والجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسا تم ہمارے ساتھ کر کے آئے ہو ویسا ہو رہا ہے. جا جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے. ہم سے کیا مانگنے آئے ہو آج؟ حضرات، یہ دنیا بڑی خوش نما ہے لیکن گلے کا کانٹا بھی ہے. یہ گردن کا توق بھی بن سکتی ہے، یہ پاؤں کی بیڑی، ہاتھوں کی ہتھ کڑی بھی ہے. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے اگر یہ جواب ملا کہ جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی جا تیری تمنا کون کرے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم بھی تمہیں وہی سزا دینے والے ہیں. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، آیات آتی تھیں، قرآن آتا تھا، انکار کرتے تھے، ضد کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو، مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ،
इनकी कसरत औलाद, इनके अमवाल, इनकी ज़ेब व ज़ीनत, इनके ज़ुखरफ, इनकी खुशनुमाइयाँ, आप इनके ऊपर जो है नजर मत रखें महबूब। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयात दुनिया। ये दुनिया में जिसको समझ रहे हैं ना कि बड़ी असल यही है, जन्नत यही है, अल्लाह ताला इन्हें इसी के साथ सजा देना चाहता है, आजमा रहा है। सर जी अल्लाह माफ करे, कभी उस जिंदगी को भी देखिए जो रब से गाफिल गुजरी है, एंड पे जाकर के शायद फीकी रोटी भी पानी में भिगो के अल्लाह लुकमा नहीं गुजरने देता। और कैसे गुजरे? कुरान ने कहा है, जिन्होंने मेरे जिक्र को छोड़ा, वमन आरद अन जिक्री, यहां जिक्र कुरान है, अल्लाह की याद है, रब से ताल्लुक है, अल्लाह का वास्ता है, अजान जिक्र है, नमाज जिक्र है। जो इससे मुंह मोड़ते रहे, एराज करते रहे, वमन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, करोड़ों अरबों खरबों के ढेर लगे होंगे, मैं पानी का घूंट अंदर नहीं गुजरने दूंगा। फीकी रोटियां खिला खिला के, सब्जियां खिला के, सारी नेमतें आसाइशें होंगी। गरीब बेचारा मजदूरी करता है, अगर अल्लाह तौबा कर रहा है तो आखिरी दम तलक उसकी रोटी उसे हजम हो रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे मईशत दुनिया के गले का कांटा बनी हुई है। आज के आलमी हालात में देख लें, कमी किसी चीज की नहीं। ये वही दुबई है जो आपके सामने था, दुनिया पूरी की पूरी उमड़ आई थी। क्या मामला हुआ? एक दिन, एक झटका। अल्लाह ताला इसका भी नक्शा खींचते हैं कि हम इनका इसे कांटा बनाएंगे, बाकी रह गई दुनिया तो उसकी मिसाल समझ ले। इन्नमा मसलुल हयातुद दुनिया कमा इन अनज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्द। ये दुनिया की जिंदगी बिल्कुल ऐसे है। बादल आए, घटा बनी, मूसलाधार बारिश हुई, लोग खुश हुए, आसमान से पानी उतरा, बंजर जमीन को आके पानी लगा, वहां से बीज खिले और नबातात हुई, लोगों के खाने का सामान, फल, बागात, फसलें हुई, जानवरों के चारे बने। हत्ता इदा अखज़तिल अर्द ज़ुख़्रफ़हा, जमीन पूरी जरक बरक लहलहाने लगी। वज़य्यनत, और फसलें आंखों को अच्छा लगने लगी, खुशबू बंदू को जो है वो लुभाने लगी। वज़न्न अहलु अन्नहुम कादिरून अलैहा, और लोगों ने कहा कि ये अब सब हमारा है। अताह अमरुना लैलन औ नहारा, फिर हमने एक हवा का झोंका दिया, फसलें बैठ गईं, हमने आग दी, वो जल गईं, हमने उनको उठा दिया और खत्म करके रख दिया। फजअलनाहा हसीदा, हमने वहां पे भूसा बना करके उसको रख दिया। कअल्लम तगन बिल अम्स, गोया कि यहां पे कल कुछ था ही नहीं। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। लोगों, यही दुनिया की जिंदगी है। तुम्हारी बहारें, तुम्हारी ठाठें, तुम्हारी फैक्ट्रीज, तुम्हारे ये बने हुए बहुत कुछ, कितनी दुनिया है जो हमने तहस नहस की, बस्तियों को उजाड़ा, तुम्हारे लिए निशानियां बनाई, इबरत। लेकिन अस्सईद मन वइज़ बिग़ैरिही, अक्लमंद तो वो होता है कि जो अपनी दुनिया में साथ साथ आखिरत के लिए भी भेजता रहे। अब लोग भेज रहे हैं ना, दो दो तीन तीन जगह, इस मुल्क में भी हो, दूसरे में भी हो, तीसरे में भी हो, सेफ जोन में जाइए। अल्लाह कहते हैं कि तेरे लिए सेफ जोन वो है जो तूने खा लिया, हजम कर लिया, जो पहन लिया, बुसीदा कर लिया, जो तूने बांट दिया, लोगों को दिया, आगे भेज दिया। बाकी जितना भी कमाएगा, जमा करेगा, वो तेरे पिछले खाएंगे, हिसाब तूने देना है। मैंने आगे क्या भेजा है, आपने क्या भेजा है। रमजान से बढ़ के बहार कोई नहीं होती हमारे पास, लेकिन ये लाइफ टाइम, हर दिन जहां दुनिया के लिए अपनी दाईं जेब भरते हैं, एक अकाउंट भरते हैं, तो दूसरी तरफ का भी खाता, डबल अकाउंट एक मोमिन का जारी रहता है, और वो उसमें कभी गफलत नहीं करता। अल्लाह आगे कहते हैं कि अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरा, तकाबुल करवाया। उन लोगों को भी खबर ले लो और उन्हें बता दो जो दुनिया को तरजीह देते हैं और आखिरत की जिंदगी को पसे पुश्त डालते हैं, बावजूद कि हमने ये खबर दी है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, तेरा अच्छा बचपन, अच्छी जवानी, अच्छी शादी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा कारोबार, तेरा बुजुर्गी और बुढ़ापा और खाता पीता और अमीर तरीन, तेरी औलादें परले दर्जे के दूर तलक जो है वो तेरे फार्म, दुनिया भर में ये सब कुछ, ये बहुत अच्छा, लेकिन आखिरत इससे भी अच्छी है अगर तूने उसके लिए कुछ किया है। अगर अल्लाह के रस्तों में रुकावट बनता रहा,
اور ٹیढ़ा पन ढूंढता रहा तो ये गुमराही तुझे दूर ले जाएगी। लेकिन अहले ईमान, जुमला यकीन कीजिए ये वो जुमला है जो कब्र पे खड़े होकर के पैगंबर ने अपने साथियों से कहा, इस अलूल अखीकुम तस्बीत फइन्नहुल आना युसअल। अपने भाई के लिए दुआ में अल्लाह से साबित कदमी का सवाल करो। अल्लाहुम्मा सब्बितहु बिल कौल साबित, अल्लाहुम्मा सब्बितहु बिला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा सब्बित, अल्लाह इसको साबित कदम रख। ये साबित कदमी के लिए युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल कौल साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह जिनके दिल रब की तरफ माइल होते हैं और आखिरत को वो तरजीह देते हैं, दुनिया को जरूरत समझ के कमाते और मेहनत करते हैं और उसमें हलाल का अंसर शामिल रखते हैं, हराम से बचते और बचाते हैं, अल्लाह ऐसे बंदों के कदम नहीं डोलने देता। सर जी सारे भाग जाएंगे पाकिस्तान से, मजदूर कहां भागेगा? 2 वक्त की रोटी खाके, 1 वक्त की खाके अल्लाह के सामने किसी ढेरी जगह पे, मट्टी पे, खेत में जहां वो मजदूरी कर रहा है, वहां गीली जमीन के ऊपर जबी साई कर देगा। असल साबित कदमी ये है, मुश्किलात में भागने वाले साबित कदम नहीं होते। अल्टरनेट ढूंढ के कहां भागोगे? आखिर दुनिया, जहां जा रहे हो वो भी दुनिया, उससे आगे वहां भी दुनिया। कहीं माल मिला तो इज्जत गई, कहीं इज्जत मिली तो माल गया, कहीं दुनिया मिली तो दीन गया। यही है ना, कहीं दीन मिला तो दुनिया गई। आजमाइश तो जारी है, छीना जा रहा है। जो लोग यूरोप गए थे, मेरे दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, कोई 1-2 नहीं, सैकड़ों हैं। आज पूछता हूं तो कहते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, इज्जत अपने हाथ में नहीं रही, बच्चे अपने हाथ में नहीं रहे। सब कुछ है, पैसा है, मगर क्या करूं? बात नहीं कर सकता, दिल की बात नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, समझा नहीं सकता। चलें भाई ठीक है, कुरान ने तो नक्शे खींचे थे, अब आइए हल ढूंढिए। हल क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। ये खुशखबरी है, ले लीजिए। पहले परेशानी देखी, अब जरा खुशी देखिए। अल्लाह फरमाते हैं, मन अमिला, मन, ये मन अरबी में उमूम के लिए होता है। हमारे यहां तो मन नफ्स को कहते हैं, मन जी को कहते हैं, मन मानने को कहते हैं। अरबी में मन या तो सवालिया है, इस्तिफहामिया है कि कौन, या ये जो के मानी में है। मन आमिला, जिसने भी अमल किया, अमीर ने, गरीब ने, वजीर ने, मुशीर ने, हाकिम ने, अवाम ने, बड़े ने, छोटे ने। अल्लाह खुद कहते हैं, मिन ज़करिन औ उन्सा, मुज़क्कर ने, मुअन्नस ने, मर्द ने, औरत ने, बच्चे ने, बच्ची ने। मन अमिला सालिहन, अमल नहीं, सिर्फ नेकी नहीं। जहां भी कुरान में आप इस टर्म को देखें तो आगे लफ्ज सालिहन आता है। हम इसका माना करते हैं नेक। मैं अपने मसलक के मुताबिक इसको नेकी समझता हूं तो नेकी कर रहा हूं, दूसरा उसके बरअक्स कर रहा है, उसे नेकी समझता है, नेकी कर रहा है। नहीं, सालिहन का माना सिर्फ नेक नहीं है, दुरुस्त माना करें। जिस अमल में यह सलाहियत हो कि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो। अमल ने ऊपर जाना होता है, वही ऊपर से नीचे आ रही है, इंपोर्टेड। दीन और वही आपके लिए इंपोर्टेड है। इत्तबिउ मा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, उस पे अमल पैरा हूं जो आसमान से आपको दिया गया है। लोकल नहीं, डोमेस्टिक नहीं, मनपसंद नहीं, होम मेड नहीं, हैंड मेड नहीं, जो हमने आसमान से उतारा है, और वो वही है, और वो किताब और सुन्नत है। और अमल कौन सा करना है? सालिहा, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो। कितने जूते हैं जो फैसलाबाद में बी पेयर बन के धक्के खाते हैं, कंप्यूटर ने रिजेक्ट कर दिए, एक सिलाई आगे पीछे हुई थी, सिर्फ एक सिलाई, एक कट गलत लग गया था, एक पाउंड थोड़ा उसके अंदर फर्क आ गया था दूसरे की निस्बत से। बी पेयर बना के कितना कपड़ा निकाल दिया गया, एक्सपोर्ट क्वालिटी का था, यहां धक्के खा रहा है, पीसेस में बिक रहा है। आपका मेरा अमल अल्लाह के पास जाना है सालिहन। जब तक उसमें सलाहियत नहीं, लोगों याद रख लो, अल्लाह की तौहीद नहीं और इखलास नहीं, शिरक से और दिखावे और नमूद से पाक नहीं। 4 चीजें पहली शर्त में
کہ خالص ہو، مخلص ترین طریقے سے ہو، صرف اللہ کے لیے، اخلاص ہو، توحید ہو، شرک نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ بندہ اگر شرک نہ چھوڑے، وہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی ساری رات کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، اس کی قدر نہیں پڑتی۔ گندے برتن میں رب نہیں ڈال کے دیتا۔ کہا مسافر ہے، دور سے آیا ہے، اللہ کے نام لے رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے پکار رہا ہے، یا ربی کہہ رہا ہے، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اوڑھنا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، میں کیسے اس کی سن لوں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لیں، مسلکوں کی جنگ چھوڑ دیں، توحید آپ کے پاس خالص ہو، شرک سے بچے ہوئے ہوں، نمود، ریا، دکھاوا۔ اور یہ سیلفی سیشن جو ہمارا بن چکا ہے نا، کہ قیام میں سیلفی، رکوع میں سیلفی، سجدوں میں سیلفی، تشہد میں سیلفی، عمرے میں سیلفی، طواف میں سیلفیاں، لوگوں مطاف میں سیلفیاں، اور نمازوں میں سیلفیاں، زکوٰۃ میں اور اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے سیلفیاں۔ یہ فوٹو سیشن، یہ تمہاری صفا مروہ کی سائی، عبادات، مناجات، ہر جگہ کے اوپر فوٹو سیشن دنیا کو دکھانا، جو دنیا کے لیے تو نے کر دیا، پھر رب اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے موبائل ہے، کوئی شک نہیں ہے، رکھیے، اس کا پازیٹو استعمال کیجئے، اعمال کی بربادی کا بہت بڑا ایک سبب ہے۔ ادھر ہم درس دے کے رکتے ہیں، ادھر دوست احباب سر ایک سیلفی ہو جائے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ایمان کا 7واں رکن آ گیا ہے، اگر یہ نہ ہوا تو گزارا نہیں ہوگا۔ کسی جگہ پہنچتے ہیں، ابھی کسی نے بٹھایا نہیں، پانی نہیں پوچھا، جوتوں والی جگہ پہ ہیں، سر ایک سیلفی ہو جائے، گاڑی سے اترے نہیں، سر سیلفی ہو جائے۔ یہ اللہ کو اگر اتنی ہی پسند ہوتی تو میرے رب کے کیمرے آپ کو واچ کر رہے تھے۔ وہ پل پل میں رب چاہتے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، میری نگرانی میں رہے، دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ لگے۔ مالک فرماتے ہیں مذکر یا مؤنث، اور دوسری شرط کیا ہے صالحن کی؟ نبی کی سنت اور طریقت کے مطابق ہو۔ جو عمل پیغمبر کی طریقت کے مطابق نہیں، لوگوں نوٹ کر لو، میں اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا سمجھ لوں، سکالر سمجھ لوں، فاضل سمجھ لوں، صاحب کے لاحقے لگا لوں، ساری ڈگریاں اکٹھی کر لوں، اگر میرا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھنے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا وہ عمل بیکار ہے، رائے گاں ہے، فضول ہے، منہ پہ مارا جائے گا، مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کسی دوسرے کو کیسے کہوں؟ میرے جس عمل کے اوپر، فعل کے اوپر، سٹیپ کے اوپر، قدم کے اوپر میرے نبی کی مہر نہیں ہے نا، دلیل نہیں ہے، سنت نہیں ہے، طریقت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، ساری دنیا مجھے داد دیتی رہے، اللہ کی قسم وہ عمل مردود ہے۔ سب سے سچی زبان نے کہا ہے فہو رد۔ اب اللہ کہتے ہیں من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی، ان شرطوں کو مد نظر رکھ کے جو مذکر، جو مؤنث، جو مرد، جو عورت، جو بھی ہے وہ عمل کرے، وہو مومن، اور ایمان اس کے سینے میں ہو۔ ایمان پہلی شرط ہے، وگرنہ ساری دنیا ویلفیئر کے کام کر رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی دنیا میں ہم اس کے بدلے دے دیں گے، قیامت کے دن ہمارے پاس ان کے لیے کوئی جزا نہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے مرد عورت کی، ایسے لوگوں کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، پاک زندگی، صاف زندگی، خوشگوار زندگی، عمدہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اجر ہم سنبھال لیں گے، اور قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کو اتنا حسین بنا کے، مزین کر کے، خوبصورت کر کے، جنتوں کی شکل میں، رضا کی شکل میں، کوثر کی شکل میں، شفاعت کی شکل میں، اپنے سائے کی صورت میں ہم کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازیں گے۔ یہ اصل زندگی ہے۔ اللہ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں، اللہ ہمیں اپنا بنا، دنیا اتنی دے جتنی بہت ضروری ہے، وہ دنیا نہ دینا جو ہمیں تجھ سے دور کر دے، یا گمراہ کر دے، یا غافل کر دے، یہ جو میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے۔ اللہ وہ زندگی دے، وہ اعمال دے، وہ خوبیاں دے، وہ عقیدہ دے کہ جس سے جنت کا باغیچہ بنے میری قبر، اور میری موت، میرے سکرات، میرے آخری لمحات میرے حق میں رہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔